السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن اتبعہم اجمعین وبعد۔ الحمد للہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ درس خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ پروردگار عالم ان دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خلق خدا کے لیے مفید اور نفع بخش بنائیں۔ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے حدیث نمبر 6 پر گفتگو کریں گے۔ حدیث نمبر 6 یہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ ھذا لفظ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لسان کا معنی زبان اور ید کا معنی ہاتھ۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو وہ مسلمان ہے۔ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حجر کا معنی چھوڑنا اور مہاجر چھوڑنے والے۔ ھذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے، لیکن ان کے الفاظ مختلف ہیں۔ امام مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ تو یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ امام مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان سب سے بہتر ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ عمرو بن واس بن وائل کے بیٹے ہیں اور اپنے والد سے پہلے ایمان لائے۔ آپ نے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے احادیث لکھی، جن کی تعداد تقریباً 700 ہے۔ آپ بڑے عالم، بڑے متقی اور عابد و زاہد تھے۔ آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے اور 63 ہجری میں طائف یا باختلاف روایت مصر میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو غور کرنے کی چیز یہ ہے اس حدیث پاک کے اندر کہ نبی نے ایک مسلمان کا ڈیفینیشن بیان کیا ہے، مسلمان کی تعریف بیان کی ہے کہ مسلمان کسے کہا جائے، ایک مسلمان کے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی شکایت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، اس زبان سے کسی کے بارے میں غلط شبد ادا نہ کریں، کسی کو زبان کے ذریعے سے ٹھیس نہ پہنچائیں، اور ہاتھ کے ذریعے سے بھی ٹھیس نہ پہنچائے، اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی بے قصور انسان کو نہ مارے، کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، اس ہاتھ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ مجموعی طور پر یہ کہہ لیں کہ اپنی طاقت و قوت کا ناجائز استعمال نہ کرے، تو ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ ایک سچا مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اس حدیث میں تو اگرچہ المسلم من سلم المسلمون کا لفظ آیا ہے، لیکن ابن حبان کی ایک روایت ہے، اس میں ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے پوری انسانیت کو سلامتی پہنچے۔ اس حدیث میں تو مسلمان کی تخصیص ہے نا، لیکن ابن حبان کی روایت ہے، اس میں ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، یعنی جس کے زبان و ہاتھ سے پوری انسانیت کو سلامتی پہنچے، وہ انسان مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر کا معنی ہوتا ہے ہجرت کرنے والا۔ ہجر کا معنی ہوتا ہے لغتاً چھوڑ دینا، لغتاً چھوڑنا۔ تو مہاجر کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر کے ہجرت کر جائے، وہ مہاجر ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو نبی نے یہاں پر جو جملہ ارشاد فرمایا کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ تو اگر مہاجر کے اندر یہ خوبی بھی اگر پالی جائے، یعنی ایسا مہاجر جو ترک وطن بھی کر چکا ہے اللہ کی رضا کی خاطر،
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اس نے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، تو اس مہاجر کا مقام انتہائی اعلیٰ اور رفیع ہے۔ یہاں پہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے ایک مہاجر اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور دوسری جگہ پناہ لے لیتا ہے، تو اس مہاجر کو جو ثواب ملا کرتا ہے وہی ثواب اس مہاجر کو بھی ملے گا جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ھذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ امام مسلم اسی حدیث کی روایت یوں کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی دو عالم سے عرض کیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، یعنی کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی نے کیا فرمایا کہ وہ مسلمان سب سے بہتر ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہیں، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پر نبی نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس کی وضاحت اس حدیث پاک سے بھی ہو رہی ہے کہ زبان اور ہاتھ سے سلامتی ہی پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، تو ایسا انسان بہتر انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ اب آئیں حدیث نمبر 7 پہ۔ حدیث نمبر 7 یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ حضرت انس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک احب الیہ، اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والد یعنی ماں باپ، و ولدہ، اس کے بال بچے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، بال بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا پورا نام انس بن مالک بن نضر انصاری خزرجی ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ 10 سال تک نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، 100 برس سے زیادہ عمر پائی، اور عہد فاروقی میں آپ بصرہ چلے گئے تھے، اور وہیں سے قریب تقریباً 93 ہجری میں وہیں آپ کا وصال ہوا، یعنی بصرہ میں۔ اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ بصرہ میں وفات پانے والے صحابیوں میں سب سے آخری صحابی کا نام ہے حضرت انس بن مالک۔ آپ کی قبر مبارک آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کی اس روایت میں کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک محبوب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک۔ کس سے زیادہ؟ ماں باپ سے بھی زیادہ، بال بچے سے بھی زیادہ، اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ۔ تو محبت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے طبعی محبت اور ایک ہے عقلی محبت۔ تو یہاں مراد طبعی محبوب بنانا ہے، یعنی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طبعی محبوب بنا لیا جائے، جیسے کہ طبعی الفت ہوتی ہے ماں باپ سے نا، اور بال بچوں سے فطری محبت ہوتی ہے، نیچرلی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کی جائے وہ فطرتاً محبت کی جائے، طبعی اعتبار سے محبت کی جائے، تبھی یہ محبت کارگر ہوگی۔ اور اسی محبت کا تقاضا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہ رہے ہیں، اور محبت ایسی ہو کہ اس نبی کی خاطر انسان اپنے جان مال عزت و آبرو سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں اسلام کی تاریخ میں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ، گھر بار سب کو قربان کر دیا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ یہ مہاجرین کیا تھے؟ انہوں نے ماں باپ، گھر بار سب چیز کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ تو یہ ہے محبت جس کا تقاضا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ وعن، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ یہ حدیث نمبر 8۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبہ الا اللہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔
کما یکرہ ان یلقا فی النار متفق علیہ۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ، کہ جس شخص کے اندر وہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں، وجد بہن، تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے وہ پالے گا حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائیں تو ان کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت و چاشنی کو پالے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہ، جو کہ اللہ اس کے رسول، جس شخص کے نزدیک اللہ اس کے رسول سے زیادہ کیا ہو جائیں، ما سوا سے محبوب ہو جائیں۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس شخص کے نزدیک اللہ اس کے رسول ما سوا سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ یہ پہلی چیز ہوئی نا۔ اور دوسری، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو کسی بندے سے محبت کرے تو خالص اللہ ہی کے لیے محبت کرے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی انسان سے محبت کرے، دوسرے نمبر کا وہ شخص۔ اور تیسرا کون ہے؟ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، تیسرا وہ شخص ہے جو کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے جبکہ اللہ نے اسے کفر سے نجات عطا فرمائی ہو، اس طرح ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تیسرا کون شخص ہے؟ جو کفر میں ڈالے جانے کو جبکہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی ہو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 اشخاص ہوئے۔ پہلا شخص کون ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تمام جہان سے زیادہ، اور دوسرا وہ شخص جو کسی بندے سے صرف اس لیے محبت کرے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں کسی انسان سے محبت کرے، اور تیسرا وہ شخص جو کفر میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے ایسے ہی جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہیں، ان کے حوالوں کوائف اور ان کی بایوگرافی آپ سماعت کر چکے ہیں مختصر میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 خوبیاں جو بتائی گئی ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں، کہ یہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پالی جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی کو پالے گا۔ تو ایمان کی حلاوت پانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو مزہ ہے اور ایمان کی جو لذتیں ہیں، اس کی جو روحانی غذائیں ہیں، وہ اسے میسر ہو جائیں گی۔ اس طرح سے ایک جسمانی غذا کی مختلف لذتیں ہوا کرتی ہیں نا، ایسے ہی روحانی غذا کی بھی مختلف لذتیں اور مختلف مزے ہوا کرتے ہیں۔ تو روحانی غذا کی لذتیں اور اس کے مزے کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر یہ 3 خوبیاں پالی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی اور ہم سب کے اعمال میں بھی یہ 3 لذتیں عطا کرنے کی عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 9 پہ۔ حدیث نمبر 9، وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رواہ مسلم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے، وبالاسلام دینا، اور مذہب اسلام کے دین ہونے، وبمحمد رسولا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ یعنی جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر جو راضی ہو گیا، وہ ایمان کے مزے کو چکھ لیا۔ یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کا مزہ وہی شخص چکھ سکتا ہے جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں، کہ اللہ کو اپنا رب جانے، اسلام کو اپنا دین سمجھے اور محمد رسول اللہ کو اپنا رسول سمجھے۔ اس حدیث کے راوی
حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 برس عمر میں بڑے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور سے بڑا نہیں ہوں، بلکہ حضور ہم سے بڑے ہیں اور عمر میری حضور سے زیادہ ہے۔ بس آپ کی والدہ نے کعبہ معظمہ پر سب سے پہلے حریر و دیباج کا ریشمی غلاف ڈالا تھا، یہ سعادت آپ کی والدہ مکرمہ کو حاصل ہوئی۔ آپ واقعہ فیل سے پہلے پیدا ہوئے اور 12 رجب جمعہ کے دن 32 ہجری کو 82 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن بدر میں مجبوراً کفار کے ساتھ آئے تھے اور اپنی ہجرت کے دن آپ نے اسلام کو ظاہر کیا، اس لحاظ سے آپ آخری مہاجر ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ اللہ کی ربوبیت سے راضی ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی راضی بقضا رہے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر راضی رہے۔ جیسے کہ بیمار طبیب کی کڑوی دوا اور آپریشن سے نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہونا پڑتا ہے نا، ایسے ہی اللہ کی رضا اور تقدیر پر، اللہ کی قضا اور تقدیر پر انسان ہمیشہ راضی رہے۔ اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں اسے خوشی بخوشی قبول کریں، کسی حکم پر زبان تان دراز نہ کریں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنتوں سے محبت کریں، آپ کی اولاد مدینہ منورہ، بلکہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو اس سے محبت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس حدیث کا مطلب و مفہوم۔ اب آئے حدیث نمبر 10 پہ، حدیث نمبر 10۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت کا کوئی شخص بھی، خواہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ میری بات سنے ثم یموت، پھر مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت به، اور ان باتوں پر ایمان نہ لائے جو ہم نے اسے پہنچایا، یا ان باتوں پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ ترجمہ پہ پھر غور کر لیا جائے کہ میری امت کا کوئی شخص، خواہ یہودی ہو یا نصرانی، میری بات سنے پھر مر جائے اور ان باتوں پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کے احوال و کوائف اور بایو ڈاٹا آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمانا کہ میری امت کا کوئی شخص، خواہ یہودی ہو یا نصرانی، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہودی، نصرانی، کفار، مشرکین سب کے سب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں شامل ہیں، لیکن امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت اور دوسرا ہے امت دعوت۔ امت دعوت اور اجابت میں فرق یہ ہے کہ امت اجابت اس امت کو کہا جاتا ہے جو نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغامات اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عامل ہیں، یعنی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کو ایک اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، وہ امت اجابت۔ امت دعوت وہ لوگ ہیں جو نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، جیسے یہودی، نصرانی، کفار، مشرکین وغیرہ وغیرہ، یہ سب امت دعوت میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر امت سے مراد امت دعوت ہے۔
امت دعوت تمام مخلوق امت دعوت میں آتی ہے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ خواہ یہودی ہو یا نصرانی میری بات سنے اور مر جائے، میری باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب دوسرے انبیاء کی شریعتیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئیں۔ اب ان پر ایمان نہ رکھ کر کے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تمام مخلوق پر حضور کی اطاعت لازم ہے، چاہے وہ کسی ملک، کسی قبیلہ، کسی زمانہ کا ہو۔ جو خدا کا بندہ ہے اس پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و بندگی لازم اور ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جسے حضور کی نبوت کی اطلاع نہ پہنچے، جسے حضور کی رسالت کے بارے میں خبر نہ ملے، وہ معذور ہے۔ اس کی نجات کے لیے صرف عقیدہ توحید کافی ہے۔ اگر وہ صرف اللہ کو ایک مانتا ہے تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع وہاں تک نہیں پہنچی، رسالت کے بارے میں خبر انہیں نہیں ملی، اس لیے صرف اللہ کو ایک مانتا ہے تو وہ نجات کے لیے کافی ہے، وہ نجات پا جائے گا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے والدین بلا شبہ آپ کے والدین کریمین مغفور اور جنتی ہیں، کہ اس لیے کہ یہ حضرات کیا تھے؟ موحد تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی آپ وفات پا گئے تھے۔ یہ مسئلہ اگرچہ مختلف ہی ہے لیکن راجح قول یہی ہے اور صحیح ترین بات یہی ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے والدین کریمین مغفور ہیں اور جنتی ہیں۔ آپ حضرات موحد تھے، عقیدہ توحید پر آپ کا وصال ہوا ہے۔ اب آئے حدیث نمبر 11 پہ۔ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کا الفاظ ہے وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جنہیں دوگنا اجر ملتا ہے، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ڈبل اجر ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ پہلا شخص رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد۔ نمبر 1 وہ شخص جو اللہ کی کتاب، جو اہل کتاب میں سے ہو۔ نمبر 1 وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، وہ کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی ان پر بھی ایمان لایا ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو۔ نمبر 1 یہ شخص۔ نمبر 2 والعبد المملوک، وہ عبد مملوک، وہ غلام کہ اذا ادا حق اللہ و حق موالیہ، کہ جب وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے تو اسے بھی دوگنا اجر ملے گا۔ رجل کانت عندہ امۃ یطؤها، تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی باندی ہو جس کے ساتھ وہ وطی کرتا تھا، فأدب فأحسن تأدیبها، تو پھر اس کو اچھا ادب سکھایا ہو، وعلمها فأحسن تعلیمها، اور اچھی تعلیم بھی دی ہو، ثم عتقها، پھر اسے آزاد کر دیا ہو، فتزوجها، پھر اسے نکاح کیا ہو، فله اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے گا احسن تعدیبها وعلمها فاحسن تعلیمها ہے کسرے کے ساتھ۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں ڈبل اجر ملتا ہے۔ پہلا کون؟ وہ کتابی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو، انہیں ڈبل اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ پہلا اجر تو اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور جو دوسرا اجر ملتا ہے وہ
دوسرے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا شخص ہے عبد مملوک، عبد مملوک کو بھی ڈبل اجر ملتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ پہلا اجر تو اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ان کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا اجر اسے اس وجہ سے ملے گا کہ اپنے آقا کا جو دنیاوی آقا ہے، دنیاوی ماوا اور ملجا ہے اس کے بھی حق کو ادا کرتا ہے، تو ان دونوں حقوق کے ادا کرنے کی وجہ سے اسے ڈبل اجر ملیں گے۔ تیسرا وہ شخص جس نے اپنی باندی کے ساتھ وطی کرتا ہو اور اسے اچھی تادیب بھی کی ہو اور اچھی تعلیم بھی سکھایا ہو، پھر آزاد کر کے اسے نکاح کر لیا ہو، تو اسے بھی ڈبل اجر ہے۔ کیسے؟ ایک اجر تو اس وجہ سے ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کیا اس نے، اور دوسرا اجر اس وجہ سے ہے کہ اسے آزاد کر کے پھر اس سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا، تو یہ ڈبل اجر کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ دو اجر ہو گئے نا، ایک اجر کیا ہے کہ تعلیم و تربیت اور آزاد کرنے کا، اور دوسرا اجر کیا ہے؟ نکاح کرنے کا۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی روایت نظر سے گزری ہے اس کتاب میں، اس لیے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں، یعنی شروع میں آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ کا نام عبداللہ بن قیس ہے، قبیلہ بنی اشعر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آپ اشعری کہلاتے ہیں۔ یمن سے ہجرت کر کے آپ مکہ معظمہ تشریف لائے اور یہیں آ کر کے آپ مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے آپ حبشہ گئے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، اس کے بعد آپ بصرہ کے حاکم بھی رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا جج بھی بنایا تھا، پنچ بنایا تھا، اور صلح امیر معاویہ کے موقع پر غالباً 52 ہجری میں آپ مکہ معظمہ میں وصال فرما گئے۔ آپ کے مناقب میں بہت سی احادیث پاک بھی ہیں، بہت سی روایتیں بھی ہیں۔ نجف اشرف میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو اس حدیث کے جو پیغامات تھے وہ 3 تھے، یہ 3 اہم باتیں تھیں۔ کیا؟ کہ 3 لوگوں کو جو ہے ڈبل اجر ملتا ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر حدیث نمبر 12 نیکسٹ میں۔